السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو صحیح ستہ کی کتابوں کے بارے میں اور اسی طرح موطئ ممالک ہو گیا یا مشکوٰۃ المصابیح ہو گئی، تو ان کتابوں کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے صحیح ستہ کے مصنفین کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلو پھر آج سٹارٹ کرتے ہیں صحیح ستہ کی کتابوں کے بارے میں۔ ان کے بارے میں ٹیسٹوں میں بھی بہت زیادہ سوالات آتے رہتے ہیں اور اس طرح انٹرویو میں بھی ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بہت اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو مشہور کتاب ہے اور اس نے شہرہ آفاق کتاب، یا جس طرح یہ کہہ دے کہ چار دانگ عالم میں چرچا ہے، تو وہ ہے بخاری شریف۔ اس کے نام کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے نزدیک بخاری شریف کا نام ہے صحیح بخاری کا الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جبکہ ایک دوسرا قول ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے یا صحیح بخاری جو ہے، اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ مطلب یہ ہے کہ دو جگہوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے الصحیح المسند اور دوسری جگہ پہ آتا ہے المسند الصحیح، اور وہاں من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آتا ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ تقریباً 194 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں۔ بعض اقوال میں 192 ہجری بھی آتا ہے، بخارا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ 10 برس کی عمر میں حدیثوں کو سن کر حفظ کرنے لگے۔ اسی طرح علم حدیث کی خاطر بہت سے اسلامی ملکوں کا سفر بھی کیا ہے، اور 12 برس کی محنت کے بعد واپس وطن آ کر درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں مشغول ہوئے، اور ان کا جو وفات ہے وہ ہے 256 ہجری۔ تھوڑا سا مختصر میں نے بھی بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ جو تھا وہ قابل رشک تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 18 برس کی عمر میں تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں اور بھی لکھی ہیں، لیکن ان کی شہرت کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ صحیح بخاری پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 16 سال کی عمر میں مکمل کیا، یعنی 16 برس میں مکمل کیا، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور استخارہ کرنے کے بعد حدیث لکھتے تھے۔ احادیث کی جو مضمونوار ترتیب ہے وہ مدینہ منورہ میں روضہ اطہر اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر کی ہے، اور اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق اور تنقید کے بعد منتخب کر کے کل احادیث جو جمع کیے ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 9082، یعنی 9082 کل تعداد جو ہے احادیث کی وہ ہے تقریباً 9082۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے کی جو الجامع الصحیح ہے، امت نے بڑی قدر و منزلت سے دیکھا اور اسے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا۔ پہلے موطئ ممالک کو لوگ کہتے تھے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی موطئ ممالک تھا، لیکن اس کے بعد پھر بخاری شریف ہو گئی۔ اپنی جامعیت اور تنوع کے لحاظ سے یہ کتاب بھی مثل سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب اصول، قواعد، عبادات، معاملات، غزوات، اسلامی معاشرات، تمدن، سیاست و سلطنت کی ایک جامع کتاب ہے، اور صحیح بخاری کی تقریباً 53 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ اس میں تقریباً جو غیر مکرر احادیث ہیں وہ ہے تقریباً 2761۔ کتنا ہے؟ 2761۔ یہ غیر مکرر احادیث۔ غیر مکرر احادیث سے یہ مراد ہے کہ ایک حدیث مثال کے طور پر 2 دفعہ آیا ہوا ہوتا ہے، 3 دفعہ، تو 3 دفعہ آیا ہے ہم اس کو ایک ہی شمار کریں گے۔ ایک ہی جگہ پر آیا ہے، 2 جگہوں پر آئے ہیں، 3 جگہوں پر آئے ہیں، تو یہ مختلف جگہوں پر جو آیا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو ایک شمار کریں گے، اور اگر سب احادیث کو جمع کیا جائے تو کتنی تعداد آتی ہے؟ 9082۔ اس کے بعد آ جائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً احادیث سے پہلے کچھ ابواب رکھے ہیں۔ ابواب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی ہے کہ مسئلے کی وضاحت اس طرح ہے، یا کسی طرف اس نے اشارہ کیا ہے، تو اس میں ابواب کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 3450۔ کتنا ہے؟ 3450۔
50۔ یہ تقریباً کل ابواب کی تعداد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں کتابوں میں۔ اس کے بعد آئیے صحیح مسلم کی طرف۔ صحیح مسلم یہ مجموعہ احادیث جو ہے امام مسلم بن حجاج قیشری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم حدیث میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو مشہور ہو چکی ہے وہ ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کا انتخاب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لاکھ حدیثوں سے کیا۔ اپنی صحیح میں بڑی تحقیق اور چھان بین کے بعد صحیح ترین احادیث انتخاب کر کے جمع کر دی ہیں۔ ان میں کل احادیث کی تعداد جو ہے وہ ہے 7288۔ کتنا ہے؟ 7288 کل احادیث کی تعداد صحیح مسلم میں۔ تو صحیح مسلم میں تقریباً ہر مضمون کی صحیح احادیث موجود ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بھی واضح اور صاف ہے۔ انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں صحیح حدیث کی شرائط سے بحث کی ہے۔ صحیح بخاری کے بعد تمام کتب سے اس کو اعلیٰ تصور کیا گیا ہے، اور صحیح مسلم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سے اس پایا کی کتاب ہے کہ بعض علماء نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں۔ واقعی ان کی تصنیف فن حدیث کے بہت سے عجائبات پر مشتمل ہے، اور بخاری و مسلم کا پایہ فن حدیث میں اس قدر بلند ہے کہ حدیث کے سلسلے میں جہاں شیخین کا ذکر آئے وہاں بھی یہی 2 امام مراد ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، اور جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہو اس کو متفقن علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی متفقن علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہو اور مسلم شریف میں بھی موجود ہو۔ اس کے بعد میں ایک یہ بھی بتاؤں کہ بخاری شریف کو اور مسلم شریف کو دونوں کو جامع بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو اصطلاح بتا دی تھی کہ جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 ابواب، یعنی حدیث کے کل 8 ابواب ہے تقریباً، وہ سارے اس میں شامل ہو، جیسے سیر ہو گیا، آداب ہو گیا، فتن، احکام، اشرات، مناقب، یہ تقریباً جتنی بھی ہیں یہ 8 ابواب جو جن کتابوں میں موجود ہو تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ابو داود کی طرف۔ یہ کتاب امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 202 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین سے حدیث سنی اور 275 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی۔ امام صاحب کا اپنا بیان ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث نبوی جمع کی، اور ان میں سے تقریباً 4800 صحیح حدیثیں منتخب کر کے اپنی اس کتاب میں درج کی۔ تو کل احادیث کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 4800۔ تو 4800 جو کتاب احادیث کی تعداد ہیں وہ یہاں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کتاب میں بھی علمی احکام سے متعلق روایات کو کچھ ایسی جامعیت اور خوبی کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے کہ ہر دور میں یہ قیمتی کتاب قانونی مسائل کا بہترین ماخذ تسلیم کی گئی ہے۔ علماء حدیث نے سنن ابو داود کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے بھی دیکھا اور علم دین میں اسے بہترین کتاب قرار دیا، کیونکہ اس میں اصول علم، احکام فقہ اور سنت نبی کا ایک اہم جز شامل ہے۔ یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے، اور اس کا ایک اہم ستون سنن ابو داود ہے۔ بزرگوں نے اسے عجوبہ عالم بھی کہا گیا ہے۔ محدث ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو داود کی کتاب سنن بہت بلند درجہ کی کتاب ہے، اور علم دین میں ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ سنن ابو داود میں فقہی احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے وہ صحیح ستہ میں کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ یہ کتاب اپنی جامعیت اور قیمتی معلومات کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ بھی اسی کے ساتھ کہ سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ابواب فقہ کے اعتبار سے احادیث جمع کی گئی ہو۔ اس کے بعد جامع ترمذی۔ اس کتاب کو امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ترمز ترکستان میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 279 یعنی 279 میں وفات پائی۔ آپ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ بھی ضرب المثل تھا۔ کئی کتابیں تالیف کی جن میں جامع ترمذی ان کی مشہور بھی ہوئی اور مقبول بھی ہوئی۔
خود امام صاحب کا خیال تھا کہ جس گھر میں کتاب ہو گویا اس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں جو تکلم فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں 2 حدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث ایسی نہیں جس پر امت میں کسی نہ کسی کا عمل نہ ہو، اور جامع ترمذی صرف صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اس کتاب میں حدیثوں کی تعداد صحیحین کے مقابلے میں کم ہے۔ اگرچہ کتاب اپنی حجم کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب ہے۔ مجموعی فوائد کے لحاظ سے اس کتاب کو تمام کتابوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک بخاری و مسلم کے بعد جامع ترمذی کا درجہ ہے، اور ترتیب اور تہذیب کے اعتبار سے کتاب بڑی مفید ہے۔ جامع ترمذی کئی اعتبار سے دوسری کتب حدیث پر سبقیت رکھتی ہے، اور علماء حدیث کے نزدیک اس کتاب کو بڑی مقبولیت بھی حاصل ہے۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عربی زبان میں اس کتاب کی 16 شرحیں لکھی گئی ہے۔ کتنی شرحیں؟ 16 شرحیں لکھی گئی ہے۔ تقریباً 16 شرح اس کی لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر نساء میں 215 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اسی نسبت سے نسائی مشہور ہوئی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 303 ہجری میں وفات ہو چکے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کتاب تصنیف کی، بعد میں اس کتاب سے صرف صحیح حدیثوں کو منتخب کر کے موجودہ سنن کی شکل دی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں عبادات احکام کی حدیثوں کو منتخب کر کے موجودہ ترتیب دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں عبادات اور احکام کی حدیثوں کو بہت جگہ دی۔ بعض ائمہ حدیث کے نزدیک نسائی علم حدیث کے ممتاز امام ہیں۔ بعض دیگر محدثین امام نسائی کو حفظ حدیث میں امام مسلم سے بھی بڑا مانتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے سنن ابن ماجہ کی طرف۔ اس کتاب کو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی ہے، اور آپ ایران کے مشہور شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئی، اور اسی نسبت سے قزوینی بھی کہلائے، اور تقریباً 273 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں تفسیر قرآن، تاریخ اور سنن مشہور ہے، لیکن اس کا شہرت کا دار و مدار جو ہے وہ سنن ابن ماجہ پر ہے۔ بہترین محدثین میں سے ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 4000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ کتنی پر؟ 4000 احادیث تقریباً اس میں شامل ہیں۔ اور آپ نے صرف یہ کیا کہ اس کتاب میں ضعیف حدیثیں تقریباً 30 سے زائد نہیں۔ محدث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ کمزور حدیث اس میں نہ ہوتی تو یہ کتاب بہت عمدہ ہوتی، اور بعض علماء حدیث نے اس کتاب کی جگہ موت امام مالک کو اور بعض نے سنن دارمی کو صحیح ستہ میں شمار کیا ہے۔ اس کے باوجود اس کی افادیت سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد موطا امام مالک کی طرف آئیے۔ اس کتاب کے مؤلف امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ تقریباً 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، اور 179 یعنی 179 میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی۔ آپ تبع تابعین میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور آپ کے حدیث اور فقہ کے امام بھی تھے۔ بڑے بڑے محدثین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آپ کی مشہور کتاب الموطا 143 ہجری میں تالیف ہوئی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب دیا، اور صرف صحیح احادیث درج کی، اور موت صحت کے اعتبار سے کتب احادیث میں بھی مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین نے اسے بخاری و مسلم سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ موت امام مالک کو زمانے تالیف اور رتبہ کے لحاظ سے اولیت کا شرف حاصل ہے۔ وہ تقریباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ وہ موطا کے بہت بڑے مداح تھے۔ جو مقبولیت موت امام مالک کو نصیب ہوئی شاید کسی کتاب کے حصے میں آئی ہو۔ جب سے تالیف ہوئی ہے اس وقت سے آج تک تعلیمی نصاب میں داخل ہے۔ اس کے بعد مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح کا ایک لغوی معنی بھی میں بتا رہا ہوں۔ اس کا معنی ہوتا ہے چراغوں کا طاق۔ پہلے زمانے میں ایک طاق بنائے جاتے تھے، دیوار میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا تو اس میں چراغ رکھے جاتے تھے۔ گویا یہ کتاب ایک طاق ہے، اور اس کی ہر حدیث چراغ کی طرح ہے۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 737 ہجری میں یہ کتاب تالیف کی۔ اس کتاب کو ترتیب
دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ مؤلف مشکات کے استاد حسین بن عبداللہ نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجموعہ کی شدید ضرورت محسوس کی۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنے لائق ترین شاگرد ولی الدین محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ جب اس نے یہ یعنی اظہار کیا تو باہمی مشورے سے طے پایا کہ کوئی نیا مجموعہ تالیف کرنے کی بجائے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ کی کانٹ چھانٹ کر کے اسی مشکات کی شکل دی جائے۔ چنانچہ مؤلف مشکات نے استاد محترم کے حکم کے مطابق مصابیح السنہ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کو بنیاد قرار دے کر اس پر مشکات المصابیح کی عمارت استوار کی۔ ہر حدیث بیان کرتے وقت صحابی کا نام بیان کیا جس سے وہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی وہ ماخذ بتایا جہاں سے وہ حدیث لی گئی تھی۔ ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا۔ فصل اول میں وہ احادیث ذکر کی جن کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ فصل ثانی میں وہ احادیث ذکر کی کہ جن کو بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا۔ اور فصل سوم میں باب کی مناسبت سے وہ احادیث اور اقوال صحابہ ذکر کی جو مصابیح السنہ میں نہ تھے۔ اب مشکات میں کل احادیث کی تعداد ہے 5945۔ 5945 تعداد احادیث۔ تو 5945 احادیث کی تعداد ہے، اور مشکات المصابیح کو جو قبول عام حاصل ہوا شاید ہی کسی کتاب کے حصے میں آیا ہو۔ احادیث کا یہ مجموعہ مختلف مدارس فکر کے مسلمانوں میں آج تک سند کا درجہ رکھتا ہے، اور اسلامی درسگاہوں میں سبکن پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اسی مقبولیت کا نتیجہ ہے کہ بڑی کثرت سے اس کی شرح بھی لکھی گئی ہیں۔ شروع کی یہ کثرت اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ مشکات المصابیح تاریخ اسلام کے ہر دور میں بڑی مقبول رہی ہے۔ صحیحین کے بعد سب سے زیادہ شرح اس کتاب کی لکھی گئی ہے۔ دوستو، یہ ہو گئی آپ کی 6 کتابیں اور ساتھ ساتھ موطئ ممالک مشکات المصابیح۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔